بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی نہیں، میرا وہ گناہ ہے جس کا ازالہ میں کبھی نہیں کر سکوں گا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے فیس بک کب استعمال کرنی شروع کی اور کس نے مجھے فیس بک کے بارے میں بتایا۔ خیر 2011 کا سال تھا جب میں نے اپنی فیس بک آئی ڈی بنائی۔ شروع میں نے اسے کبھی سیریس نہیں لیا، مگر آہستہ آہستہ اس میں دلچسپی لینے لگ گیا۔ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ یہاں تو آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ آپ ہر وہ شخصیت بن سکتے ہیں جو آپ اصلی زندگی میں بننا چاہتے ہیں۔ آپ اسمارٹ بن سکتے ہیں، خوبصورت بن سکتے ہیں، امیر بن سکتے ہیں، ذہین بن سکتے ہیں، جو آج کل 18 سے 25 سال کا ہر لڑکا بننا چاہتا ہے۔ بس اسی خواہش نے مجھے بھی مجبور کیا اور میں نے سال 2011 میں ہی اپنی ایک فیک آئی ڈی بنا لی، اور اس نقلی آئی ڈی پر میرا نام نقلی تھا، میری تصویر نقلی تھی، میری تعلیم نقلی تھی، میرا نام اسٹائلش تھا، میری تصویر خوبصورت تھی، میری تعلیم اچھی تھی، اور یہ سب کچھ کرنے کی وجہ صرف اور صرف سب کو خاص کر کے لڑکیوں کو امپریس کرنا تھی۔ میں نے پوسٹنگ کرنا شروع کی اور میرے دوست بننا شروع ہوئے، اور میرا فیس بک کو استعمال کرنے کا جنون اور زیادہ بڑھنے لگا۔ لڑکیاں میری آئی ڈی میں ایڈ ہونا شروع ہوئیں، مجھے گروپس میں ایڈ کیا جانے لگا، اور یہیں سے مکافات عمل کی پہیلی کا آغاز ہونا شروع ہوا۔ گروپس کو جوائن کرنے کے بعد میری فرینڈز لسٹ میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، میری اس اپنی بنائی دنیا میں میں ایک ایسا لڑکا تھا جو امیر ہے، خوبصورت ہے، ذہین ہے، شرارتی ہے، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب میری بات چیت لڑکیوں سے ہونا شروع ہو گئی۔ بہت سی لڑکیاں میری دوست بنی اور بنا کسی تحقیق کے میری اس نقلی دنیا کو اصلی سمجھنے لگ گئی۔ فیس بک پر میری پہلی گرل فرینڈ بنی اور مجھے بنا دیکھے، بنا کسی تحقیق کے مجھ پر بھروسہ کرنے لگ گئی۔ 2011 میں اسمارٹ فونز اتنے عام نہیں تھے کہ کسی کو بھی واٹس ایپ یا ویڈیو کال کر لو، بس ایس ایم ایس یا فیس بک یا آڈیو کال۔ وہ میری 2 سال سے کچھ عرصہ زیادہ تک میری گرل فرینڈ رہی، اور اس دوران میں اس سے اس حد تک بیزار ہو چکا تھا کہ میں نے اسی 2 سال کے عرصہ میں 2 گرل فرینڈز اور بنا لی، اور بالآخر میں اس کی سب امیدوں، سب خواہشات کا قتل یہ کہہ کر کیا کہ ہماری شادی نہیں ہوگی، گھر والے نہیں مان رہے، اور اسی طرح سے باقی دونوں کے ساتھ کیا، اس بات کا اندازہ کیے بغیر کہ یہ گناہ ہے۔ خیر ان سب تینوں لڑکیوں نے اپنی ہر وہ کوشش کی جو ان سے کی جا سکتی تھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے، اور میں نے بھی اپنی ہر کوشش کی جان چھڑانے کے لیے، اور آخر میں کامیاب ہو گیا ان کے جذبات، احساسات، خوابوں اور خواہشوں کا قتل کرنے میں، اور ایک بار پھر سے ایک گرل فرینڈ بنا لی۔ میں اپنی ہر گرل فرینڈ کو الگ الگ مختلف لڑکوں کی تصویر بھیجتا تھا۔ ایسا نہیں کہ میں خود کو اتنا ہینڈسم نہیں سمجھتا تھا، بس اس لیے کہ مجھ سے اپنی اصلی دنیا کو سامنے لانے کی ہمت نہیں تھی، اور لڑکیاں اس حد تک مجھ پر بھروسہ کر لیتی تھی کہ نیوڈز یا سیمی نیوڈز تصاویر بھی بھیج دیتی تھی۔ خیر اس گرل فرینڈ کے ساتھ بھی میں سیریس نہیں تھا، پر کچھ عرصہ بعد وہ بھی سیریس نہیں رہی، خدا جانے وجہ کیا تھی، پر وہ خود ہی مجھ سے بات کرنا چھوڑ گئی، اور میں بھی یہی چاہتا تھا۔ پھر میری اس نقلی سی دنیا میں ایک ایسی لڑکی آئی جس کے وسیلے سے مجھے میرے اس گناہ کا احساس ہونا شروع ہوا۔ یہ آخری لڑکی تھی جس سے میری اپنی اس نقلی آئی ڈی پر بات چیت ہوئی۔ سال 2012 کے آخر پر اس لڑکی سے جان پہچان ہوئی کسی گروپ میں، اور آہستہ آہستہ دوستی ہو گئی۔ وہ لڑکی مجھ سے 2 سال بڑی تھی اور بینک میں کام کرتی تھی، خوبصورت، سادہ مزاج تھی۔ اسے پہلے میری طرح کے کسی نے دھوکہ دیا ہوا تھا، فرق بس اتنا تھا کہ اس لڑکی کی دوستی اس لڑکے سے یو فون کی کسی سروس کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ اس سروس پر آپ اجنبی لوگوں سے بات کرتے اور دوست بناتے تھے۔ خیر اس لڑکے نے 2 سال اس کے ساتھ ریلیشن رکھا،
اس دوران دونوں بہت بار ملے بھی، مگر اس لڑکے نے اسے میرے بہانوں جیسا بہانہ دے کر اسے چھوڑ دیا۔ یہ لڑکی اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی تھی۔ ہم بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ ہم آن لائن ایٹ پول نام کی ایک گیم کھیلتے رہتے تھے، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم بہت اچھے دوست بن گئے تھے، بنا ایک دوسرے کو دیکھے، بنا ملے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ مجھے پسند کرنے لگ گئی، اور ایک دن اس نے مجھے اپنی تصویر بھیج دی اور چاہتی تھی کہ میں بھی اپنی تصویر بھیجوں۔ میں نے ہر بار کی طرح اسے کسی اور کی تصویر بھیج دی، اور ہر بار اسے اسی انسان کی تصویریں بھیجنے لگ گیا جس کو میں جانتا بھی نہیں تھا، بس کسی فیس بک ڈی پی پیج سے اس کی پروفائل نکالی تھی۔ سال 2013 کے آخر پر اس لڑکی نے مجھے اپنی خواہش بتائی کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں بھی اس بات پر بہت خوش ہوا، مگر مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ مجھے نہیں جانتی، کسی بہروپیوں کو جانتی ہے جو میں نہیں ہوں۔ اس لیے میں اسے اسی وقت کہہ دیا یہ ممکن نہیں، اور بہت بہانے بھی دیے کہ میرے گھر والوں نے میرے لیے کوئی ڈھونڈ رکھی ہے، لیکن وہ ضد پر تھی، اور میں نے بھی اس کی اس ضد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے، باقی جو قسمت۔ اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم بہت اچھے دوست بھی تھے، اس لیے میں نے کبھی بھی اس سے کوئی بھی کسی قسم کی تصویر نہیں مانگی، جبکہ وہ مجھے کبھی کبھی اپنی ایک سادہ سی تصویر بھیجا کرتی تھی۔ جب کبھی کسی شادی یا فنکشن پر جاتی، اس کی عمر مجھ سے 2 سال زیادہ تھی، اور لڑکیوں کے رشتے بھی جلدی آتے ہیں، تو وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ اس کے لیے رشتہ آیا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ مجھے اس لڑکی کی عادت سی ہو گئی تھی، میں بس اتنا چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسے ہی رہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ وقت گزرتا رہا، اور وہ کسی نہ کسی طرح اپنے لیے آئے ہوئے رشتوں کو منع کرتی رہی، اور آخر کار اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ باہر کے ایک ملک چلی جائے، جہاں اس کی ایک بہن پہلے سے ہی تھی اور جاب کرتی تھی۔ اس وقت میری بھی تعلیم مکمل ہونے کو آئی تھی، اور میں پارٹ ٹائم جاب کیا کرتا تھا۔ خیر، سال 2016 میں وہ لڑکی باہر کے ایک ملک چلی گئی اپنی بہن کے پاس، اور اسے وہاں ایک بہت اچھی جاب بھی مل گئی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ مجھے وہاں بلائے، مگر میں اپنی اس نقلی دنیا سے باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ میں اس لڑکی کو سارا سچ بتا کر اسے تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے منع کرتا رہا ہر بار جب بھی وہ مجھے اپنے پاس بلانے کی بات کرتی، مگر میں دل سے چاہتا تھا کہ اس کے آس پاس رہوں، جو ممکن نہ تھا۔ پھر ایک دن میں نے اس بارے میں بہت سوچا، اور یہ نتیجہ نکالا کہ میں اس لڑکی کو بتائے بغیر اس ملک میں جاؤں گا، اور سب کچھ ٹھیک رہا تو اسے سب سچ بتا دوں گا، اور میں نے ایسا کیا بھی۔ میں اسے خبر ہوئے بغیر سال 2017 میں اس ملک چلا گیا، ہمت کرتا رہا کہ اس سے ملوں، مگر ہمت نہ ہو سکی۔ میرا سم رومنگ پر تھا، اور واٹس ایپ بھی پاکستانی نمبر پر تھا، اس لیے اسے پتہ نہیں چلا۔ پھر ایک خیال آیا دل میں کہ کیوں نہ اسی ملک کے اسی شہر میں جاب کی کوشش کروں، جاب ہوگی تو اسے منا سکوں گا کہ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، پر دیکھو تمہارے لیے کس حد تک آ گیا ہوں، اگر معاف کر سکو تو شادی کروں گا، تمہارے پاس رہوں گا، ہر چیز سے، ہر بات سے، ہر کام سے توبہ کروں گا۔ بس اس خیال کے آتے ہی میں اس ملک کی سڑکوں پر نکل پڑا جاب ڈھونڈنے۔ میں اپنی سی وی یا انٹرویو دینے کے بعد اس کے فلائٹ کی بلڈنگ کے آس پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا، سوچتا رہتا تھا۔ خیر، مجھے جاب مل گئی ایک بہت اچھی کمپنی میں، ایک بہت اچھی پوسٹ پر۔ کمپنی نے اپنا ویزا پروسیس کرنا تھا، اور اس کے لیے مجھے پاکستان جا کر کچھ کاغذات اور اپنی ڈگری کے حوالے سے کچھ کام کرنا تھے۔ اس لڑکی کو ابھی تک ان معاملات کی خبر نہیں تھی۔ مجھ میں بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اسے بتا سکوں اس کے کتنے قریب ہوں۔ بنا ہمت کیے پاکستان آ گیا کاغذات کا کام کرنے، اور سوچتا رہا کہ کیسے بتاؤں۔ پھر آلموسٹ 1 مہینے بعد سال 2018 میں 1 جنوری کو
مجھے اس کمپنی نے واپس اس ملک آنے کا کہہ دیا، اور آنے سے کچھ دن پہلے ہی میں نے اس لڑکی کو سب سچ بتانے کے لیے ہمت اکٹھی کی۔ میں خود کو سمجھاتا رہا کہ پیار دل سے ہوتا ہے، شکلوں سے تھوڑی ہوتا۔ اسے بھی اگر دل سے پیار ہوا تو معاف کر دے گی، آخر اتنے سال سے ہم ساتھ ہیں۔ اسے ضرور میرے دل کا پتہ ہوگا، کیونکہ یہ وہ پہلی لڑکی تھی جس کے ساتھ میں دل سے مخلص رہا، جس سے شادی کا ارادہ کیا، جس کے لیے اس کے ملک تک چلا گیا بنا خبر ہوئے۔ وہ لڑکی اس ملک میں جس فلیٹ میں رہتی تھی، اس کے 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے میں یہ اپنی 3 مزید پاکستانی لڑکیوں کے ساتھ رہتی تھی، اور دوسرے کمرے میں اس فلیٹ کا آنر، جو کہ بنگلہ دیش سے تھا، وہ رہتا تھا۔ وہ بنگلہ دیش کا لڑکا اس وقت مجھ سے زیادہ سوٹیبل تھا، کیونکہ میں اس ملک میں نیا تھا اور وہ بہت پہلے سے تھا۔ فون پر بات کرتے اکثر مجھے اس کی آواز آتی تھی۔ مجھے بہت بار وہ لڑکی بتا چکی تھی کہ وہ بنگلہ دیش کا لڑکا اسے پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہماری بحث ہوتی تھی اور وہ اس کا دل ٹھیک کرنے اسے اپنے ساتھ اپنی بڑی سی گاڑی میں گھمانے لے جایا کرتا تھا، اور واپسی پر یہ مجھے تصویریں بھیجا کرتی تھی کہ آج یہاں گھومنے گئے تھے، بہت اچھی جگہ تھی۔ مگر مجھے کبھی اس سے فرق نہیں پڑا۔ جو لڑکی کسی کے لیے اتنا انتظار کرے کہ رشتوں سے بچنے کے لیے کسی دوسرے ملک چلی جائے، اس پر کسی قسم کا شک کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ خیر، میں نے اپنی فلائٹ سے 1 ہفتہ پہلے اس لڑکی سے کال پر بات کرتے ہوئے، اس کے سارے شکوے دور کرتے ہوئے سارا سچ اس کے سامنے رکھ دیا کہ میں ویڈیو کال پر بات نہیں کرتا، کیونکہ تمہارے بلانے پر بھی تمہارے ملک نہیں آ رہا، اور کیوں کبھی تم سے ملنے کی ضد نہیں کی۔ زندگی میں پہلی بار میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ موبائل پکڑنا مشکل ہو گیا تھا۔ آواز اتنی کانپ رہی تھی کہ بات کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں کانپتے ہاتھوں اور کانپتی آواز سے اسے سچ بتاتا چلا گیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور میں نے اسے اپنی اصلی تصاویر اپنے پاسپورٹ کے ساتھ دکھاتے ہوئے بتایا کہ میں تم سے 2 سال چھوٹا بھی ہوں، اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی سوائے رونے کے، اور رونا بھی بنتا ہے۔ میں نے اسے دھوکہ دیا تھا، اس کا بھروسہ توڑا تھا، اور اس کا مجھے اتنا احساس تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس سے یہ سب باتیں کرتے ہوئے رو رہا تھا۔ میں نے اسے سب بتایا کہ میں اس کے ملک گیا تھا، اس کے آس پاس رہا تھا، اور میں وہاں جاب بھی ڈھونڈ لی ہے، اور اب ہمیشہ اس کے آس پاس رہ سکتا ہوں، شادی کر سکتا ہوں، ہمیشہ خوش رکھ سکتا ہوں۔ مگر اس نے کال بند کر دی۔ میں بہت کوشش کی کہ مجھ سے رابطہ کرے، مگر اس نے جیسے ایک ہی پل میں مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا ہو، اور نکالے بھی کیوں نہ، اس کے لیے تو میں بس ایک اجنبی تھا اب۔ وہ ہماری آخری کال تھی، اس کے بعد آج تک ہماری بات نہیں ہوئی۔ ہاں، مگر میں اسے کبھی کبھی فیس بک پر دیکھتا رہتا ہوں۔ اس نے اسی سال 2018 کے آخر پر میرے کچھ مہینے بعد ہی اس بنگلہ دیش کے لڑکے سے شادی کر لی، مگر اس بات سے مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں نے بھی تو اس کے ساتھ بہت غلط کیا، اس پر ظلم کیا، تو میرے ساتھ بھی بالکل ٹھیک ہوا، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس کے وسیلے سے میری زندگی، میری سوچ، میرے خیالات بدلے، مجھے صحیح غلط کا اندازہ ہوا، اور سب سے بڑھ کر اس بات کی خوشی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید ابھی بھی نہیں جانتی کہ میں پاکستان میں نہیں بلکہ اسی ملک کے اسی شہر میں اسی کے آس پاس رہتا ہوں، بنا اس کی زندگی میں دخل دیے۔ میں اب 28 کا ہوں تو وہ 30 کی ہو گئی ہوگی۔ میں اب اپنی اوقات سے زیادہ کما لیتا ہوں، اپنی گاڑی بھی ہے، اور پیسہ آ جائے تو حسن بھی لوٹ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ انسان کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ میری عمر کے میرے سبھی دوست میری اس چمک دمک کو دیکھ کر کہتے ہیں میں بہت خوش قسمت ہوں۔ میرے گھر والے، میرے ابو مجھے کہتے ہیں کہ میں اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہو گیا ہوں۔ میری امی مجھے کہتی ہے کہ جس عمر کو انجوائے کرنا چاہے تم سنجیدہ مزاج ہو گئے ہو۔ میں اب بھی فیس بک پر ہوں،
لیکن اب بھی اپنی اصلی آئی ڈی سے یہ سب بتانے کی ہمت نہیں۔ سچ کہوں، اب میرے اللہ نے میری اوقات سے زیادہ پیسے سے نواز دیا ہے، پھر بھی فیس بک پر یہ دکھانے کا دل نہیں کرتا۔ اب اپنی ہی گاڑی میں بیٹھ کر سیلفی لے کر ڈی پی لگانا اچھا نہیں لگتا۔ اب اپنے مسلز اور 4 پیکس کے کور لگانا زہر لگتا ہے۔ اب کسی لڑکی کی فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنے کا دل نہیں کرتا۔ میرا اپنا یہ گناہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ شاید میری زندگی کے اس واقعے سے کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ بھی یہ گناہ کر رہا ہے۔